بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے ٹکٹس کا اعلان کیا گیا تو لڑائیاں سامنے آئیں، پیچیدگیاں سامنے آئیں اور اب یہ بڑھتی نظر آ رہی ہیں۔ یہ معاملہ بڑھتا چلا جائے گا، چاہے وہ دانیال عزیز کی شکل میں ہو، طلال چودھری کی شکل میں ہو یا عائشہ رجب صاحبہ کی شکل میں ہو۔ اس طرح اور بہت سے نام ہیں جو سامنے آتے چلے جا رہے ہیں، جن کا ہم ذکر بھی کریں گے۔ دوسری طرف تحریک انصاف نے بھی ٹکٹس کا اعلان کیا اور یہ بھی کہا گیا کہ جی ان کی تو ویب سائٹ پر اتنا رش ہو گیا، ہر کوئی یہ دیکھ رہا تھا کہ جی کس کو ٹکٹ مل رہی ہے، کس کو نہیں مل رہی۔ پھر یہ بھی خدشات کہ نون لیگ کے طرح یہاں بھی اختلافات نہ ہوں کہ جن کو ٹکٹ نہیں ملا۔ ظاہر ہے کہ بہت سے لوگوں پر بہت ہی مشکل وقت آیا، تحریک انصاف زیر عتاب رہی اور اس دوران میں ہر ایک نے بڑی قربانیاں دیں۔ تو اب دیکھا جائے گا کہ کیا ہوا۔ اچھا، یہ بھی نون لیگ کی طرح انتشار کا شکار ہو جائے گی تحریک انصاف، یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اسی دوران میں مراد سعید صاحب کا ایک آڈیو پیغام آتا ہے اور ہر طرف وہ چلنے لگ جاتا ہے، جس میں حیران کن طور پر یہ بات کی گئی کہ جی میں نے جو ٹکٹ کا کہا تھا کہ کارکنوں کو دیا جائے وہ نہیں دیا گیا، میرے والد صاحب کو ٹکٹ دے دیا گیا، میرے رشتہ داروں کو دے دیا گیا، کیوں دیا گیا؟ اچھا، یہاں لوگ جناب سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں کہ جتنے ہو سکے ٹکٹ مجھے مل جائیں۔ آپ نون لیگ میں دیکھیں، حسن اقبال ہوں، دیگر لوگ ہوں، بہت سے آپ کو مل جائیں گے، رانا ثناء اللہ جناب، ان کے بھی کوئی کسی کے داماد کو مل رہا ہے، کسی کے بیٹے کو مل رہا ہے، کسی کے بھتیجے کو مل رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور جن کو کہا کہ جی نوجوان ہیں وہ بھی یہی کہ جی ان کے بھی جو بڑے ہیں وہ نون لیگ میں رہے تو آگے وہی نسل در نسل کوئی نیا آدمی آگے نہیں آ سکتا، یہ سب ہے۔ اسی میں مراد سعید کہتا ہے آڈیو پیغام دے کر، اس حال میں کہ جناب وہ روپوش ہے، کسی بھی وقت اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، وہ بھی لاپتہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اور کیسز بہت زیادہ مراد سعید پر۔ اس دوران میں مراد سعید یہ پیغام دے رہا ہے کہ جی یہ ٹکٹ بالکل غلط طریقے سے دیا گیا ہے، غلط طریقے سے دیے گئے ہیں، میرے رشتہ داروں کو کیوں دیے گئے ہیں، میں اس پر احتجاج کر رہا ہوں، یہ ٹکٹس فوری طور پر واپس لیے جائیں، کارکنوں کو دیے جائیں، میرے اگر منظور نہیں ہوتے تو پھر کوئی اور آئے۔ میں اس لیے نہ تحریک انصاف میں آیا تھا، نہ میرا ویژن یہ ہے، نہ عمران خان کا یہ ویژن ہے، اور میں تو موروثی سیاست کے ہی خلاف ہوں۔ تو یہ تو وہی کام ہے جو شریف خاندان کرتا ہے، جو زرداری خاندان کرتا ہے، میں اس کو کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ مجھ سے جو ورکرز ہیں، میرے ووٹرز ہیں، محبت پیار اسی لیے کرتے ہیں کہ میرا ایک ویژن، ایک سوچ ہے جو موروثیت کے خلاف ہے، تو میں اسی کے ساتھ کیسے چل سکتا ہوں؟ اپنے رشتہ داروں میں ٹکٹس دے دوں؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، تو ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نہ تو ٹکٹس لینے کے لیے یا سیاست میں کوئی عہدے لینے کے لیے آیا، میں پاکستان کی خاطر آیا، اور نہ اپنے خاندان کو بنانے کے لیے، نہ خود کو بنانے کے لیے آیا۔ تو مجھے 10 سال ہو گئے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ، یہ میرا ویژن کبھی بھی نہیں تھا، اور انہوں نے تو اس پر بڑی سخت باتیں اس طرح سے کی ہیں کہ جی یہ مجھے، میرے خاندان کو کیوں اس طرح سے ٹکٹ دیے گئے ہیں، تو مجھے اس پر شدید اعتراض ہے، اور یہ لے کر جناب کارکنوں کو دیے جائیں۔ یہاں ماحول اور ہے، ہر کوئی ٹکٹ کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور وہاں مراد سعید صاحب نے ایک نئی بات کر دی ہے، سب کے لیے ہی سرپرائز کر دیا، اپنی جماعت کے لیے بھی، عمران خان صاحب کے لیے بھی، رشتہ داروں کو ٹکٹ کیوں دے رہے ہیں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، عمران خان صاحب بھی رشتہ داروں کو ٹکٹ نہیں دے رہے، ان کے ماضی کے رشتہ دار ان سے اسی وجہ سے ناراض ہو کر ان کے مخالفین میں بھی شامل ہو گئے، مگر وہ اسی پر چل رہے ہیں۔ اب بھی کسی بہن کو ٹکٹ نہیں دیا۔ آپ دیکھ لیجئے، بہنوں میں سے بہت سی بات ہو رہی تھی کہ شاید جی کوئی بہن آگے آ جائے گی، کوئی اور رشتہ دار سامنے آ جائے گا، کوئی بھانجا سامنے آ جائے گا، کوئی کزن سامنے آ جائے گا، کوئی اس طرح سے ہوگا، اس طرح کی چیزیں ہوں گی، اس کو لیڈنگ رول دے دیا جائے گا جب بیرسٹر گوہر سامنے آ گئے۔ تو اب وہی چیز مراد سعید کہہ رہے ہیں جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو اس کے خلاف ہیں۔ تو اس نے سارا ایک ماحول بدل کے رکھ دیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ تحریک انصاف میں یہ ہو نہیں سکتا کہ جی لوگوں کو اعتراض نہ ہو کہ ایک جگہ پر 2 امیدوار بھی نظر آ رہے ہیں، مطلب مین سیٹس پر، اگر لاہور شہر کی بات ہے، دیگر پہ ایک جگہ پر 7 لوگ ہیں۔ اب یہ تو ٹیکٹکس ان کے ہوں گے کہ کس طرح سے آگے، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے، پولیس بھی تیار ہے کہ جس کو انہوں نے ٹکٹ دینا ہے اس کو کس طرح سے لاپتہ کرنا ہے، اس کو کس طرح سے اغوا کرنا ہے، غائب کرنا ہے، گرفتار کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے، وہ لسٹیں ان کی بھی بےتابی ہے۔ یہی وجہ ہے شاید کہ وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سارے دیکھتے رہے کہ جی کس کو ٹکٹ مل رہا ہے، تو یہ بھی ایک معاملہ چل رہا ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ تو پریشر تو ان پر ہے، لیکن ساتھ ساتھ تحریک انصاف کی طرف سے پیغامات بھی آنے لگ گئے کہ جی ٹھیک ہے مجھے ٹکٹ نہیں ملا لیکن میں تحریک انصاف کو ہوں، یہ ہمیں الیکشن جیتنا ہے عمران خان کے لیے، پھر بعد میں دیکھی جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ نون لیگ کا حال یہ ہے کہ جناب سرور خان صاحب کو، جنہوں نے کہا کہ نواز شریف اگر آئے گا تو تابوت میں ہی آئے گا برطانیہ سے، ان کو ٹکٹ کیوں دیا؟ شاہ زیب خانزادہ پوچھ رہے ہیں، تو خواجہ آصف کہتے ہیں جی میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا۔ بالکل صحیح بات ہے آپ کی کہ ہمیں تو اس کو نہیں دینا چاہیے تھا۔ طلال چودھری اور دانیال عزیز یہ دونوں ڈیزرو کرتے ٹکٹ، ہم نے نہیں دیا، بڑی غلط بات ہے۔ اچھا پھر کمال ہے، بس یہ کہہ کے اور نکل گئے۔ میاں جاوید لطیف بھی اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ تو وہ خود ثابت کر رہے ہیں کہ ٹکٹ ان کو ملنے چاہیے لیکن نہیں دیے، تو پھر کس نے دیے ہیں، کس وجہ سے دیے گئے ہیں؟ کیا ہے آپ کا نظریہ؟ کیا ہے آپ کی پارٹی؟
کس طرح سے آپ آ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں DW، یہ جرمنی کا ادارہ ہے، وہ کیا رپورٹ کر رہا ہے؟ وہ لکھتا ہے جی DW اردو کی سروس، سلیکشن ہو گئی تو پھر الیکشن مہم کیوں کر؟ پاکستان میں الیکشن کو 1 ماہ سے بھی کم وقت کا عرصہ رہ گیا ہے، لیکن دیگر شہروں سمیت زندہ دلانے لاہور میں بھی کوئی خاص سیاسی گہما گہمی دکھائی نہیں دے رہی۔ کیا اس کی وجہ سلیکشن والے الیکشن ہیں؟ آپ اندازہ لگائیے بھائی، تحریک انصاف تو باہر نہیں نکل سکتی نا، ان کے لیے الگ مسئلہ ہے۔ لیکن شیخ افضل مروت نے ایک دفعہ پھر یہ کام کیا ہے کہ جی کراچی میں PTI کا پہلا جلسہ اتوار کو سپہر 3 بجے سی ویو پر ہوگا، کراچی کے عوام ہمارا ساتھ دیں۔ PTI سوشل میڈیا کے سے درخواست ہے کہ اس کو جنگل کی آگ کی طرح پھیلا دے۔ اچھا، ان کو بھی ٹکٹ مل گیا ہے، لیکن یہ بھی وہی کہتے رہے جی مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، ٹکٹ ملے نہ ملے۔ عمران خان کہہ رہے ہیں تو میں الیکشن لڑ رہا ہوں، جہاں سے کہیں گے لڑ لوں گا، اور اس کے بعد پھر یہ ان کی امانت ہے، پھر میں نے تو اپنے پروفیشن کی طرف آنا ہے، میں اس لیے نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال اچھا، اب آپ یہ دیکھیں اس کے ساتھ جناب جہاں تک بات ہو رہی ہے موروثی سیاست کی، اس پر ماجد نظامی صاحب لکھتے ہیں پنجاب میں مسلم لیگ نون نے عام انتخابات میں جن نوجوانوں کو پہلی مرتبہ قومی اسمبلی کا ٹکٹ دیا، ان سب کا پرانے سیاسی گھرانوں سے تعلق ہے اور موروثی سیاست کی وجہ سے انہیں ٹکٹس دی گئی ہیں۔ اگر اس قدم کو یوتھ امپاورمنٹ کا نام دیا جائے گا تو سخت ناانصافی ہوگی۔ راجہ اسامہ سرور سابق وزیر راجہ اشفاق سرور کے بیٹے، رانا احمد عتیق سابق MNA رانا افضال کے بیٹے، مار لغاری سابق وزیر اویس لغاری کے بیٹے، عثمان اویسی سابق MNA نجیب اویسی کے بیٹے، شہر بانو بخاری سابق MNA باسط بخاری کی بیٹی۔ تو اس طرح کے بہت سے ہیں۔ اب دیکھیں نا، دانیال عزیز کے مقابلے پر احسن اقبال کا معاملہ نظر آتا ہے، وہ اس پر گئے۔ طلال چودھری کے مقابلے پر لوٹے کو ووٹ دے دیا۔ اب دانیال عزیز اور طلال چودھری جو ہے 5 سال نااہل رہے ہیں میاں نواز شریف کے حق میں بولنے کی وجہ سے، انہوں نے جناب توہین عدالت لگوا لی، وہ اس طرح سے انہوں نے یعنی ججوں پر حملہ آور ہو گئے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے نا، کہتے تھے اس دن نواز شریف جلسے میں کھڑے کر کے دونوں کہتے ہیں پہچانتے ہو نا اس کو بھی نااہل کر دیا، طلال کو پہچان، اس کو بھی نااہل کر دیا، دانیال کو بھی نااہل کر دیا، کیا کہتے ہو ٹھیک ہے؟ لوگ کہتے ہیں نہیں ہاں۔ تو میاں صاحب جب وقت آئے گا وہ اپنے ان لوگوں کو بالکل فراموش کریں گے، ان کو بس نظریاتی نہیں ہے، ان کو نظر آتی ہے نا جب اقتدار کی جھلک، تو وہ پھر کچھ بھی کر گزرتے ہیں، جو بھی کہا جائے وہ اس طرف بھاگ پڑتے ہیں۔ اسی لیے علیم ملک صاحب لکھتے ہیں مسلم لیگ نون تو ٹکٹوں کے معاملے پر ہی فارغ ہو گئی، عوام کا سرپرائز تو ابھی باقی ہے، بس آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ یہیں پر یہ سب فارغ ہو گئے ہیں۔ یہ جناب ARY نیوز میں بطور جرنلسٹ کام کر رہے ہیں، دنیا نیوز، ایکسپریس نیوز میں کام کر چکے ہیں، انرجی، IT، کامرس کو یہ دیکھتے ہیں، بڑے اچھے صحافی ہیں، تو یہ بھی اس طرح کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اب نون لیگ کے لیے مشکلات کیا ہیں کہ آزاد الیکشن لڑنے کے اعلان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ چودھری حامد حمید کا آزاد الیکشن لڑنے کا اعلان، یہ سرگودا شہر سے 3 بار MNA بننے والے ہیں۔ یہ صاحب چودھری حامد حمید کو نون لیگ نے آؤٹ کر دیا ہے۔ NS 84 سے لیاقت ملک کو ٹکٹ جاری۔ حامد حمید نے جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے ووٹ نہیں دیا تھا۔ اچھا دیکھیں نا، ایکسٹینشن کے لیے ووٹ نہیں دیا، پھر انہیں جنرل قمر جاوید باجوہ کو گالیاں بھی دیتے رہے میاں نواز شریف صاحب، ان کو ایکسٹینشن کے لیے ووٹ بھی دلوایا، اور جس نے نہیں دیا 3 بار سرگودا سے MNA ہے اور اس کو جناب ٹکٹ نہیں دیا۔ اب وہ آزاد لڑے گا اور کہہ رہے ہیں پورے پینل کے ساتھ ہم آزاد لڑیں گے، تو بھگتے ہیں اب۔ اسی طرح جناب یہ ہے جی 3 بار گرفتار ہوا، مقدمے بھگتے، مصیبتیں کاٹی، میرا ٹکٹ کیوں کینسل کیا گیا؟ کیا نواز شریف کا یہ میرٹ ہے؟ احسن اقبال نے نون لیگ کے قلعے نارووال کو تباہ کر دیا، مسلم لیگی رہنما اور امیدوار PP 55 حافظ شبیر احمد بھی پھٹ پڑے۔ یہ ان کی طرف سے جناب بہت کچھ آ رہا ہے، اور عجیب بات ہے کہ جی وہ حنیف عباسی جو ہیں ان کے بھی پوسٹر جناب پھاڑنے کی ویڈیوز آ گئیں، اور یہ صورتحال جو ہے بنتی نظر آ رہی ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ بڑی بری ہے۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کام کیا جو حکومت آئی، جس طرح سے نگران حکومت بنائی گئی، اور جو سارا سیٹ اپ لایا گیا، اب بھی سارا کچھ کہ جی میاں نواز شریف صاحب کے لیے کیا جائے، اور یعنی اس کے ساتھ پیپلز پارٹی کو سہولتیں دی جائیں اور تحریک انصاف کو بالکل دیوار سے لگایا جائے۔ وفاقی دارالحکومت میں صورتحال کیا بن گئی؟ ڈان اخبار کی خبر ہے جی، اسلام آباد لٹیروں کے رحم و کرم پر سال 2023 میں اسلام آباد میں 11,271 جرائم ہوئے، جن میں 11 اموات ہوئیں۔ ان واقعات میں 3.99 ارب سے زائد مالیت کی اشیاء چوری ہوئیں، تقریباً 4 ارب روپے، 3 ارب 99 کروڑ سے زائد مالیت کی اشیاء چوری ہوئیں۔ 746 گاڑیاں، 3,772 موٹر سائیکلیں، 4,335 موبائل فونز اور 3,114.8 تولے سونا چوری ہوا۔ یہ صرف رپورٹ شدہ جرائم ہیں۔ ڈان رپورٹ 11 جنوری 2024، قسمت خان صاحب نے اس کو شیئر کیا ہے، بڑے زبردست ریسرچر ہیں۔ یہ ہے جناب اس وقت صورتحال، توجہ کہاں ہے اور حالات کس طرف جا چکے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ اظہار رانا صاحب کہتے ہیں
کہ جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے نا ملک میں، اگر یہی سب چلتا رہا تو سپریم کورٹ کے اندر اب 3-4 ججز ہی رہ جائیں گے جو نواز شریف کی پسند اور ضرورت کے مطابق فیصلے دیں گے. یہ جس طرح سے استعفے آنا شروع ہو گئے نا اس پر. اب عمران خان صاحب کی ٹیم کیا تھی؟ جس طرح مراد سعید ہے نا، ان کے بارے میں آپ سے چند چیزیں عرض کر دوں کہ عمران خان صاحب ایک دفعہ سوال ہوا، جہاں تک مجھے یاد ہے شاید آفتاب اقبال صاحب نے اپنے شو میں یہ سوال کیا تھا کہ جی آگے جانشین کون اور کس طرح سے. تو عمران خان صاحب نے کہا جی ابھی نام بتا دوں گا تو بڑے مسائل ہو جائیں گے، لیکن وہ ہوگا نوجوان، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا جو انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن سے آیا ہوا ہوگا ان میں سے ہے، یہ ہیں. تو میں نے دیکھا ہوا ہے، سوچا ہوا ہے، تو یعنی اگر آپ نوٹ کریں تو بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے مراد سعید کی وہ بات کر رہے ہیں. تو یہ کہانی ہے مراد سعید کی. تو صرف میں نے اشارتاً آپ کو بتایا ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ جس طرح جب مجھے وزارت ملی میں نے کیا کیا کام کیے، کرپشن کا خاتمہ کیسے کیا، اور وہ جو سڑکیں میاں نواز شریف صاحب کے دور میں پتہ نہیں کتنے کی بنتی تھی، اسے 3 گنا سستی سڑکیں ہم نے بنائیں. وہ ٹھیکے دوبارہ سے دیے سڑکوں کے ارد گرد جو ہوتے ہیں وہ میرٹ پر کس طرح دیے، اور اس سے اربوں روپے کا حکومت کو، پاکستان کی ریاست کو، ملک کو فائدہ ہوا. تو یہ تو اپنوں کو دیتے رہتے ہوں گے نا جی ٹھیکے ادھر ادھر سے، پیٹرول کے بھی اور پتہ نہیں کن کن جگہوں کے اور سارا کچھ. اچھا اب ٹیم کا میں حوالہ دینا چاہ رہا ہوں جس کو ہر کوئی اپریشیٹ کر رہا ہے. ثانیہ نشتر صاحبہ وہ احساس پروگرام جو چلا رہی تھیں، سینیٹر ہیں. اب ہر طرف یہ چرچا ہے کہ یہ ایک میڈیکل ڈاکٹر، اور انہوں نے جس طرح لنگر خانے اور سارا کچھ احساس پروگرام کے انڈر جو لوگ خصوصی افراد ہیں ان کے لیے کس طرح سہولت دینی ہے. آپ نے دیکھا صحت کارڈ کا سارا اجرا ہونا، 10-10 لاکھ روپیہ ایک شخص کے آئی ڈی کارڈ میں موجود ہے، ایک گھرانے کے آئی ڈی کارڈ میں موجود ہے، یہ سب کچھ. تو اب ہوا یہ ہے انٹرنیشنلی کہ یہ گابی ویکسین الائنس ہے، یہ پہلی خاتون ہوں گی جو اس انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو ہیڈ کریں گی. یہ فارمر ہیلتھ منسٹر ہیں. تو یہ ہے جی عمران خان صاحب کی چوائس. جس طرح میں نے مراد سعید کا ذکر کیا تو یہ ثانیہ نشتر صاحبہ، اور اس کے بعد باقی پارٹیز کا بھی آپ کے سامنے ہے. ابھی ہیلتھ منسٹر کون تھے پی ڈی ایم میں؟ عبدالقادر پٹیل صاحب، جو عمران خان صاحب کے پیشاب کے نمونوں میں سے پتہ نہیں کیا کیا ڈھونڈتے رہے. تو یہ تھا فرق، یہ ہم کہاں سے کہاں آئے. اسی دوران میں دیکھ رہا تھا مشتاق احمد صاحب پاکستان کے بڑے زبردست اسپنر رہے، لیگ اسپنر، کوچنگ میں بھی رہے پاکستانی ٹیم کی. وہ بتا رہے ہیں کہ جی عمران خان کا گمان ایسا تھا کہ آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہرایا نا تو ہم ورلڈ کپ جیت جائیں گے. تو پھر جناب نے آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہرایا، نیوزی لینڈ کو نیوزی لینڈ میں ہرایا، اور وہ ساری کہانی سنا رہے ہیں کہ جی کارنر ٹائگر کی طرح جب مشکل میں ہو تو کارنر ٹائگر، ہم بالکل ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے تھے. اس وقت انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمت نہیں ہارنی. اور پھر وہ کہتے ہیں جی پھر پوری ٹیم کے اندر یہ جذبہ آ گیا تھا کہ نہیں اب ہم نے لڑنا ہے، اتنا کانفیڈنس آ گیا تھا. تو موجودہ حالات میں بھی وہ اب لوگ اس طرح کی چیزیں، یہ تحریک انصاف کے سپورٹرز جو ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں. میاں صاحب کے حوالے سے کیا شیئر ہو رہا ہے وہ سنیے ذرا. سابق وزیر اعظم نواز شریف کے اثاثوں میں 2.25 ارب روپے کی حیران کن طور پر کمی ہو گئی. امیر ترین خاتون جو اس وقت نظر آ رہی ہیں جو الیکشن لڑ رہی ہیں وہ مریم نواز صاحب ہیں، جن کی لندن تو کیا پاکستان میں جائیداد نہیں تھی، اب وہ خود کہتی ہیں 85 کروڑ روپے کی وہ مالک ہیں. تو یہ جناب خبریں چل رہی ہیں. بہرحال یہ کچھ اہم ڈیولپمنٹس تھیں، خاص طور پہ یہ جو اب ٹکٹس کا معاملہ چل رہا ہے اس کے حوالے سے. انشاءاللہ مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گی اس سے آپ کو آگاہ رکھیں گے. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.